الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ذمہ داران جماعت اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ عنوان آپ نے سنا ہے، اصحاب صفہ اور ان کی زندگی پر غور کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس بات کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین کے غلبے میں یا دین کی سربلندی میں جو افراد اور جو زندگیاں محض زندگیاں نظر آتی ہیں، وہ دراصل زندگی نہیں بلکہ بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے۔ تو اس انقلاب کو بھی سمجھیں گے اور اس انقلاب کو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کی روشنی میں سمجھا جائے، دین کے ایک زاویہ نظر کے تحت سمجھا جائے۔ اصحاب صفہ پر لوگوں نے، علماؤں نے، مفسرین نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ہم جو ہے ایک پہلو، قرآن مجید کے ایک پہلو کو ٹچ کرتے ہوئے، اسی کو زاویہ نظر بناتے ہوئے بہرحال اس پورے واقعے کو اور اہل صفہ کی زندگیوں کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے ہمارا ایمان، ایمانیات سے ہمارا تعلق، قرآن اور نبی سے ہمارا تعلق، اور ہماری زندگی اور وہ زندگی کو ہم کیسے گزارنا پسند کریں گے، یہ دونوں میں کیا ربط ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک فلسفہ ہے، ظاہر ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے دعویٰ کیا ہے، اقرار بھی کیا ہے اللہ کے سامنے، لیکن قرآن مجید ہم سے کہتا ہے کہ محض ایمان لا لینے بھر سے کام نہیں بنے گا۔ نبی پر ایمان لانے کے بعد یا ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کچھ اہم چیزیں ہیں، کچھ اہم شرطیں ہیں جن کو کرنا پڑے گا، تب آپ نبی پر ایمان کا حقیقی حق ادا کر سکیں گے۔ اور یہ بات قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں فرمائی ہے۔ اصل خطاب تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ہے، اور ان کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ وہ جب نبی امی جب آئے گا تو تمہارا رویہ اس کے تئیں کیسا ہوگا، تمہاری اس کو لے کر اپروچ کیسا ہو، اس کو قرآن مجید نے ڈیفائن کیا اور 4 چیزیں بتائیں۔ قرآن نے کہا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ وہ نبی امی جب آئے گا تو جب وہ کام کیا کرے گا اور وہ کس طرح سے رہے گا، اور ہم سے یہ کہا کہ اس سے جو ایمان کا تقاضا ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز قرآن نے کہی والذین آمنوا بہ، سب سے پہلی چیز ہے اس پر ایمان لا لیں۔ اس کے بعد مزید 3 چیزیں قرآن نے بیان کی جو اس ایمان کے دراصل میں تکمیلے کا نام ہے۔ اس ایمان کے اس مختصر سے جملے کو قرآن نے مزید کھلا ہے ان 3 چیزوں کے تحت کہ ایمان کا مطلب دراصل میں کیا ہے۔ تو دوسری بات فرمائی وَعَزَّرُوهُ، اور آپ اس کو آنر کریں، احترام کریں، اس کا احترام بہت ہی اہم ہے، محض ایمان بھر سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَنَصَرُوهُ، کہ اس کی جو ہے آپ مدد کریں، اور پھر آخری میں فرمایا وَاتَّبِعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ اس کے اوپر یہ جو نور نازل ہوگا، یہ جو وحی نازل ہوگی، یہ جو قرآن نازل ہوگا، اس کی آپ اتباع کریں، اس پر جو ہے عمل کریں جب یہ شرط ایمان کی مکمل ہوگی۔ تو یہ جو قرآن مجید کا یہ جو نصروہ والا حصہ ہے، اس کو قرآن نے الگ الگ جگہ، الگ الگ انداز سے، الگ الگ جملوں میں بیان کیا ہے۔ سورہ فتح میں بڑا خوبصورت انداز قرآن مجید نے اختیار کیا۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھنے کے بعد آپ کو آتا ہے کہ عمرے کے لیے جانا ہے، صحابہ کو لیتے ہیں، 1400 صحابہ ہیں، احرام باندھے جاتے ہیں، کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کا لشکر اللہ پر اعتماد کیے ہوئے بالکل قریش مکہ کے بالکل درمیان میں جا کر عمرے کی نیت سے نکلا ہے۔ پھر پورا واقعہ ہوتا ہے، حضرت عثمان جاتے ہیں اور وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، صلح حدیبیہ ہوتی ہے۔ جب 3 دن تک حضرت عثمان نہیں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، صحابہ نے بیعت کی کہ جو ہو جائے بیعت کرتے ہیں۔
کہ یہاں سے عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. اپنے آپ کو پوری طرح سے ہم نے جو ہے جھونک دیا ہے اس کے لیے. تو قرآن مجید نے جب صلح حدیبیہ ہوئی اور واپسی کے دوران میں سورہ فتح پوری نازل ہوئی، اس دراصل میں پورے واقعے کی وہ ایک تشریح ہے. اللہ کے رسول کو کہا گیا، اللہ کے رسول انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی یہ آپ کو ہم نے آج فتح مبین نصیب کی ہے. مفسرین نے اس کی کئی تشریحات کی ہے کہ صلح حدیبیہ فتح مبین ہے. مفسرین نے یہ بھی کہا کہ بیعت الرضوان جو ہوئی وہ فتح مبین ہے. مفسرین نے یہ بھی کہا کہ دراصل میں فتح مبین جو ہے وہ دراصل میں وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. یہ جو وحی کے تراشیدہ انسان آپ نے تعمیر کیے ہیں، یہ اصل کامیابی ہے نبی جو آپ کو آج دے دی گئی ہے. یہ وہ سربلندی کی اور یہ آپ کی جو ہے سرخروئی کی، دین اسلام کے غالب ہونے کی آج ضمانت ہے آپ کے سامنے. قرآن نے فرمایا سورہ فتح میں پھر آخری میں جو ہے یہ بات بتائی گئی کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہ. کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بیعت کرو، صلح حدیبیہ سائن ہونی ہے. حضرت عمر کا مزاج ہم جانتے ہیں کیسا ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، زور میں آتے ہیں. اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا؟ نحج ھذا العام، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں انی رسول اللہ. اسی جملے کو لیا قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ. کس سے کہا جا رہا ہے؟ وہ صحابہ جنہوں 13 سال مکے میں آزمائش دی، جو غزوہ بدر کی آزمائش جنہوں نے دی، اپنے ایمان کو لے کر غزوہ احد میں پہنچے، ان سے کہا جا رہا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں. وہ جانتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. قرآن نے کہا، پھر کہا جا رہا ہے والذین معاہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. یہ نہیں کہا قرآن نے کہ والذین آمنوا، کہا والذین معاہ، ساتھ دیں. ایسے موقعوں پر دراصل میں انسان کے ایمان کا جائزہ ہوتا ہے، ایسے موقعوں پر ایمان ٹیسٹ کیا جاتا ہے. خواب دیکھا تھا اللہ کے رسول نے. تو بہرحال اسی معاہ کے فلسفے کو ہم اہل صفہ کی زندگی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اہل صفہ نے اپنی زندگیوں کو جو ہے اس فلسفے کے تحت لگایا اور ہمارے لیے کیا رہنمائی جو ہے ہم کو ملتی. ہم سب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا جو ہے 2 ہجری میں حکم آتا ہے. سورہ بقرہ میں حکم آیا، غزوہ بدر ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو آپ نے مواقعات کروائی، صحابہ کے درمیان جو ہے آپ نے تعلقات کروائے. اب جو لوگ بچ گئے تھے تو وہ بچے ہوئے لوگ جو ہے پھر ابو صفہ میں رہے. عام طور پہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جو لوگ بہت یعنی مالی لحاظ سے بہت کمزور تھے، جن کے پاس بہت مال و دولت نہیں تھی، تو ایسے لوگ جو ہے پھر صفہ میں ہوتے تھے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت ہے 273. اس آیت کی تشریح میں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا، اسی آیت کی جو ہے تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل میں یہ آیت اصل میں اہل صفہ کے لیے آئی. قرآن مجید میں یہاں اشارہ اہل صفہ کے لیے. کئی اقوال ملتے ہیں. امام رازی جو ہے اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ 400 افراد تھے. امام آلوسی جو ہے اپنی تفسیر میں ابن عباس کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 300 لوگ تھے. لیکن تمام یہ کہتے ہیں کہ دراصل میں یہ لوگ ایک جگہ نہیں آتے جاتے رہتے تھے. لوگ صفہ آئے، کچھ سال رہے، پھر چلے گئے. اسی کو ہم کو، اس فلسفے کو ہم کو سمجھنا ہے. مفسرین نے لکھا کہ دراصل میں یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو والنٹری اعتبار سے انہوں نے دین کے لیے وقف کر دیا تھا اپنی زندگی. قرآن کے لیے، علم دین کو سیکھنے کے لیے ہر غزوہ جو ہوتا، ہر معرکہ جو ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش اہل صفہ ہوتے. اہل صفہ کی ایسی قیمتی تاریخ ہے کہ پورے قرآن مجید کی ترتیب دیا جانا، اس کا جو ہے پورے قرآن مجید کا جو ہے پورا کمپائلیشن کی جو تاریخ ہے اہل صفہ سے جڑی ہوئی. مصطفیٰ محمد العظمی رحمہ اللہ بہت شاندار انہوں نے کتاب لکھی، کتاب النبی اس کا نام ہے. آپ کو ملے تو ضرور آپ اس کو پڑھیں، انٹرنیٹ پر آپ کو PDF مل جائے گا. امام ابن تیمیہ کا بھی بہت چھوٹا سا جو ہے ایک کتابچہ ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید یہ جو محفوظ کیا گیا، تو یہ محفوظ کرنے کا عمل بہرحال کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. اس میں یہاں پر جو ہے پوری دین کی فلسفی اور ٹیچنگ لرننگ کی پوری ایک فلسفی جنم ہوئی اس نے لیا کہ آیتیں کیسے مرتب ہوتی ہیں، کون سی آیت کیا رکھی جاتی ہے، کیا اصول لگایا جاتا ہے،
کس اعتبار سے آیتیں جمع کی گئیں، کیسے قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا، بہرحال ایک بڑی روشن تاریخ ہے۔ لیکن اکثر بات جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں جو ہے اہل صفہ رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارے لیے بڑی روشنی ہے اس میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابشروا یا اصحاب الصفہ، یہ بشارت ہے اہل صفہ آپ تمام کے لیے، فمن لقینی من امتی علی النعت الذی انتم علیہ، تمہاری حالت میں جو کوئی بھی جو ہے میری امت میں مجھ سے ملے گا، راضیا بما فیہ، اور راضی برضا اس کی جو ہے کیفیت و اطمینان قلب اس کی کیفیت میں رہے گا، تو کل قیامت میں وہ میرا ساتھی ہوگا، میرا دوست ہوگا، میرا رفیق ہوگا، میری رفاقت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اس میں دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم فرمائی ہیں، وہ یہ ہے کہ جس حال میں تم ہو اس حال میں اگر میری امت کا کوئی آدمی مجھے مل جائے، جن قربانیوں کی حالت میں تم نے زندگی گزاری ہے اس میں اگر کوئی مجھے مل جائے، اور دوسرا صرف اس حالت میں نہیں، انسان حالت میں رہ سکتا ہے لیکن کوستا رہتا ہے اپنی تقدیر کو، اپنے حالات کو، اپنے فیصلوں کو، لیکن فرمایا کہ نہ صرف اس حالت میں ملے بلکہ راضی ملے، مطمئن نفس کے ساتھ ملے، اور ایک راضی برضا اس کی کیفیت ہو۔ تو اللہ کے رسول کا ساتھ کل جنت میں، اس سے بڑی اور کیا اعزاز، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے ہم تمام کے لیے اصحاب صفہ کی زندگی سے سمجھنے کے لیے۔ میں بس کچھ واقعات اور کچھ جھلکیوں کے تحت اصحاب صفہ کی زندگیوں کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ وہ زندگی جب گزارتے تھے تو انہوں نے جو ہے کیسی زندگی گزاری، کیسی قسم پرسی کی زندگی گزاری۔ ایک حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی آپ حدیث جب وہ سنتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے انسان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنرل کمانڈ جو ہے آپ دے رہے ہیں، مسجد میں جو ہے آپ نے جمعہ کے موقع سے جو ہے ایک کمانڈ دیا، اور خواتین کو جو ہے آپ نے ایڈریس کیا، اور خواتین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جب سجدے سے جو ہے اٹھنے کا جو ہے آپ کو حکم دیا جائے تو خواتین تھوڑا سا توقف کر لیں، تاکہ اہل صفہ سجدے سے پہلے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد آپ اپنا سر اٹھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ ان کے سطر جو ہے ان کے پاس برابر سے سطر محفوظ کرنے کے کپڑے نہیں۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، حدیث میں لفظ آیا اور کا، تاکہ ان کے اور چھپے رہیں۔ اصحاب صفہ کے تعلق سے آتا ہے کہ بالکل کپڑے نہیں ہوتے تھے تو دو افراد اصحاب صفہ ایک دوسرے کو پیٹ لگا کر جو ہے چٹک کر بیٹھا کرتے تھے، تاکہ شرمگاہیں جو ہے محفوظ رہیں۔ ہم امیجن کر سکتے ہیں آج ہماری یہ سردی کا حال دیکھیں ہم مسجد میں، مدینے میں آپ کبھی جانا ہوا ہوگا تو بس سردی ہوتی ہے مدینے۔ غزوہ احزاب کا واقعہ سنا ہوگا تو کیسی سردی تھی جب اللہ کے رسول نے صحابی کو بھیجا تھا، کڑاکے کی ٹھنڈ تھی، کیسے صحابہ رہتے ہوں گے؟ وہ اس طرح سے در و دیوار تھوڑے ہی تھے، بس کھجور کا جو ہے تنے لگے ہوئے تھے اور کھجور سے جو ڈھکا ہوا تھا۔ سردیوں میں کیسے رہتے ہوں گے؟ انسان جب اپنے گھر سے جو ہے منتقل ہوتا ہے، کسی جگہ مائگریٹ ہوتا ہے، اس کا نفسیاتی پہلو کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں، اصحاب صفہ کے حوالے سے نہیں، لیکن حضرت عائشہ جو ہے وہ روایت کرتی ہیں کہ جب انسان اپنا گھر چھوڑتا ہے، گھر چھوڑ کر کسی نئی جگہ جاتا ہے تو ایک فزیکل ایکزرشن تو اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، لیکن ایک ایموشنل سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہوتی ہے انسان اپنے ماحول کو، اپنے اہل و عیال کو، دوست احباب کو مس کرتا ہے۔ اب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گئی، میں اپنے والد کے جو ہے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ دونوں رو رہے ہیں بچوں کی طرح، بالکل کیفیت طاری ہے دونوں کی۔ میں نے پوچھا کہ ابا جان کیا مسئلہ ہے، کیسے آپ جو ہے وہ فیل کر رہے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ دونوں جو ہے ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ کہا کہ میرے والد کی حالت یہ تھی کہ بخار تھا، سیدنا ابوبکر کو بخار آ گیا، ہم ہجرت پڑھ لیتے ہیں نا محض، بخار آ گیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تو سیدنا ابوبکر جو ہے وہ فرماتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں کل ریع مسبح فی اہلہ و موت ادنی من شراک نعلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارے عیال میں جو ہے وہ رہتے ہیں، لیکن ہماری ابھی کیفیت ایسی ہے، آنسو جا رہے ہیں، کیفیت ایسی ہے کہ موت ہم کو زیادہ جو ہے آج پیاری ہے، ڈپریشن۔ یعنی آج کے زمانے میں بھی یہ جو ہے تمام چیزیں ہیں، لیکن سہولیات ہے نا،
آپ نے موبائل پر جو ہے ٹک کیا، موورز اینڈ پیکرز آئے، آپ کا سامان پیک کیا، چلے گئے. آپ نے توشہ بنایا، کھانا بنایا، ٹرین بک کی، ہوائی جہاز بک کیا اور بہترین اپنا پہنچ گئے. زمانے تھوڑا ہی تھا. امیجن کیجئے جب کووڈ آیا ہوا تھا، میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں کہ لوگ اپنا پورا آشیاں جو ہے اپنے سروں پر اٹھائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر راستوں سے کئی 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر رہے ہیں. بے سر و سامانی کیفیت. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے جو ہے یہ حال دیکھا، میں آئی. حضرت بلال کا بھی جو ہے یہی حال تھا. حضرت بلال نے بھی جو ہے ایک شعر پڑھا. میں آئی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیفیت تو بڑی خراب ہے. صحابہ کے حالات جو ہیں جذباتی اعتبار سے بڑے ڈسٹرب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم حبب الینا مدینۃ حبنا مکۃ واشد. اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں. ابن حزم نے جو ہے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے جو ہے میری اس امت کو جو ہے محبت دے دے مدینے کی، جیسے مکے کی محبت ہماری دلوں میں، یا اس سے زیادہ. دھیرے دھیرے جو ہے پھر کیفیتیں سدھرنے لگی. صحابہ جو ہے پھر اپنے نارمل پر آنے لگے. تو آپ دیکھیں یہ ایسی اسٹیٹ میں جن کو مواقعات مل گئی ان کو تو کچھ نہ کچھ کمپنی تھی، لیکن اہل صفہ کا کیا حال تھا؟ اہل صفہ کی جو ہے کیا کیفیت تھی، اس کو ہم بس اسی واقعے سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. کئی واقعات اسی طرح کے ملتے ہیں. خاص نام اہل صفہ کا جب بھی آتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تعلق یمن سے تھا، یمن کے قبیلے دوس سے تھا، اور آپ کا اصل جو نام ہے وہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے تعلق سے آتا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، ہم نے کئی مرتبہ خطبوں میں اور کئی جگہ سنی. دراصل میں تو یہ صفہ کی کیفیت کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا کہ کئی دنوں تک ہم کو کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں تھا. اب ظاہر ہے جو حیا تھی، جو وقار تھا، لوگوں کے سامنے دست نہیں پھیلا سکتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے اتنی شاندار انداز سے بیان کیا ہے. کیا واقعہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز ہوتی تو ہم صحابہ سے کچھ سوال کر لیتے. صحابہ سے سوال کرتے تاکہ سوال کا جواب ہوتا رہے. سوال جواب ہوتے ہوتے کس طرح ہم ان کے گھر تک پہنچ جائیں. تو پھر وہ چائے پانی کچھ کھانے کو پوچھ لیں تو ہمارا گزارا ہو جائے. کہتے ہیں ایک دن جو ہے میری ایسے ہی کیفیت ہوئی اور بڑی شدید مجھے بھوک تھی. میں ایسے ہی کھڑا رہا. میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو آئے، میں نے ان سے سوال کیا. سوال کا انہوں نے جواب دیا، چلے گئے. حالانکہ سوال کا جواب یہ جانتے ہیں. انہوں نے سوال کا جواب دیا، چلے گئے. اب اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ اب تو کیا ہو معاملہ. پھر دیکھا تھوڑی دیر کے بعد کہ عمر آ رہے ہیں. کہ ہاں اب کچھ نہ کچھ ہوگا. عمر سے سوال کیا، عمر نے جواب دیا، عمر بھی چلے گئے. کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اب کیا ہوگا. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سوال پوچھا. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، اللہ کے رسول نے میری طرف دیکھا، مسکرا دیے. اللہ کے رسول سمجھ گئے. آپ نے کہا یا ابا ہر، چلو. جیسے ہی اللہ کے رسول نے کہا، انہوں نے کہا کہ میرا کام تو بن گیا آج. پھر گھر گئے. پھر گھر جانے کے بعد پھر وہ دودھ کے پیالے کا واقعہ ہے. پھر دیکھیں اپنے آپ سے کتنے سچے تھے صحابہ. وہ کہتے ہیں کہ پیالہ آیا تو میں بڑا خوش ہو گیا کہ چلیے اب آ گیا پیالہ، اب آج کا تو ہو جائے گا، دودھ بن جائے گا. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پھر کہا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو لے کر آؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ اتنا سا پیالہ میرا ہی کیا برے، سب کو بلا رہے ہیں اللہ کے رسول. کہتے ہیں میں کیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ہے چلو. گئے صحابہ کو لے کر آیا. وہ کہہ رہے ہیں میں بیٹھا ہوں ایسے کہ اب کیا ہوگا. کہا کہ دو. ایک صحابی نے پیا، پھر دوسرے نے پیا، پھر تیسرے نے. معجزہ ہے اللہ کے رسول کا. آخر میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا. کہا ابو ہریرہ پیو. کہا کہ ہم نے پیا. کہا کچھ ہے باقی؟ پیو اور پیا، پیو اور پیا. وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ہمارا پیٹ جو ہے باہر آ گیا، اتنا پیا. بالآخر پھر اللہ کے رسول اس کو لیتے ہیں، پیتے ہیں. جب وہ دودھ ختم ہوتا ہے. اصحاب صفہ کی یہ جو حالت ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوں ہی نہیں ہے.
ابو ہریرہ کی جو زندگی ہے اگر ان پر ہم غور ڈالیں تو غزوہ خیبر کے بعد جو ہے آپ مدینہ تشریف لائے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محض کچھ سال اللہ کے رسول کی رفاقت میں، 3 سال میکسیمم، اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں 6 یا 5 ہجری میں جو ہے غزوہ خندق ہوئی تھی، اس کے بعد وہ رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 حدیث کے جو ہے راوی ہیں، سب سے زیادہ حدیث مروی، بس چھوٹے سے عرصے میں بڑا کمال آپ نے کر دکھایا۔ صحابہ نے جو ہے پوچھا کہ بات کیا ہے، اتنی حدیثیں جو ہے آپ سے راوی ہیں، بخاری میں حدیث سے جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی حدیث جو ہے روایت نہیں کرتا اگر میں قرآن کی یہ آیت نہیں سن لیتا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے قرآن کی یہ آیت سنی کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، کہ اللہ کی جو ہے پھٹکار ہے ان لوگوں پر، یہود و نصارہ اور ان کے علماء پر، جو اللہ کی دی ہوئی بات کو چھپاتے ہیں، وہی کو جو ہے چھپا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں اللہ کے رسول سے ایک بھی حدیث بیان نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں ہماری حالت یہ تھی مدینے میں کہ مہاجر اور انصار جو تھے اپنی اپنی مصروفیتوں پہ جاتے، مہاجر بازار میں چلے جاتے اور وہ اپنے بزنس وغیرہ کو دیکھتے، اور انصار جو تھے وہ کھجور کی کھیتیوں میں اور کاشتکاریوں میں مصروف رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہتا، بشبی واس، کہتے ہیں شدید بھوک کے باوجود بھی جو ہے، شدید حالات کے باوجود میں اللہ کے رسول کے ساتھ لگا رہتا۔ تو ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اہل صفہ کی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان افراد کی زندگیوں کو ہم جب ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے افراد نہیں تھے۔ مانو جو عام طور پہ گفتگو آتی ہے وہ یہ ہے کہ مانو جو ہے ایک ایسا سینٹر تھا جہاں بہت غریبوں کے لیے جو ہیومینیٹیرین ایڈ تھا، کھانا پینا دیا جاتا تھا، ان کو رکھا جاتا۔ صرف ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھیں، اس پہ غور کریں تو حضرت ابو ہریرہ کی ہم مثال لے لیں تو آپ اچھی فیملی سے تھے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں مڈل کلاس فیملی، اور جب آپ کی والدہ آئیں تو مدینہ انہوں نے گھر تعمیر کیا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹے آ جاؤ اب گھر میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے والنٹری طور پر جو ہے صفہ میں رکوں گا۔ تو آپ کا جو ڈیسیجن تھا وہ ڈیسیجن دراصل میں ایک والنٹری ڈیسیجن تھا، ایک اختیاری فیصلہ تھا جو آپ نے لیا تھا۔ امام رازی جو ہے اس آیت کی جو تشریح کرتے ہیں، اس آیت کی تشریح میں بہت اچھے انداز سے اس عنوان کو پورا کھولتے ہیں، اہل صفہ کی زندگی کو کھولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل صفہ کی جو ہے 5 کوالٹیز ہیں، 5 پر تو ہم گفتگو نہیں کریں گے، صرف ایک پر جو ہے بات کو ہم سمجھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی جو چیز ہے وہ احسرو ہے، کہ ریسٹرین کرنا، اپنے آپ کو اختیاری طور پر روک لینا، یعنی آپ کی استطاعت میں چیزیں ہیں لیکن آپ جو ہے اپنے آپ کو خود پابند کر لیں، خود محدود ہو جائیں، اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے جو ہے محفوظ کر لیا ہے۔ یعنی مفسرین لکھتے ہیں کہ اہل صفہ دراصل میں صرف اہل صفہ نہیں تھے بلکہ اسلام کے محفوظ قلعے تھے، اسلام کا علمی تحفظ اور اسلام کا دوسرے لحاظ سے تحفظ میں سب سے زیر اول صف میں جو ہے اہل صفہ رہتے تھے۔ اختیاری طور پر جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے ایسے اصحاب نے جو ہے لگایا، اور ہمارے سامنے جو ہے ان کی مثالیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اس میں صحابہ ایسے بھی تھے، سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی جو ہے ایک روایت ہے، ایسے بھی صحابہ تھے کہ غزوے میں صف اول میں رہنے والے یہ لوگ ہیں۔ ظاہر ہے غزوے میں زخمی بھی ہوتے تھے صحابہ، کسی کی ٹانگ ضائع ہوتی تھی، ہاتھ ضائع ہوتا تھا، زندگی بھر نہ کام کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، تو اپنی زندگی کو وقف کر لیا، لگا دیا صفہ میں۔ جب اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں، اس روایت کو جب ہم پڑھتے ہیں، میرے سامنے تو جو ہے شیخ احمد یاسین کی جو ہے تصویر سامنے آ گئی کہ ایسا مجاہد جو ہے اپنی پوری اس نے زندگی بھی لگا دی، علمی کاوشیں بھی کی اور عملی کاوشیں بھی، علم میں بھی آگے ہیں، عمل میں بھی آگے۔ اہل تصوف کے یہاں بڑی اچھی جو ہے اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس کو اختیاری فخر کہا جاتا ہے، کہ آپ کے اختیار میں ہیں، مال دولت اس کے پیچھے بھاگیں، کریئر بنائیں، لیکن آپ اختیاری طور پر ان چیزوں سے جو ہے رک کر فی سبیل اللہ اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے، روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں اپنے آپ کو پریشان نہیں کیے ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کا جو اعزاز ہے وہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی پوری اٹھان جو ہے وہ ایسے ملتی ہے ہم کو
اس آیت کی روشنی بھی من التعفف جو ہے، اس آیت میں سورہ بقرہ کی وہ جو آیت ہے اس میں آیا من التعفف. تو یہ جو من آیا ہے، جو سبب کا من ہے، اس کو امام آلوسی نے اتنے خوبصورت انداز سے کھولا ہے تفسیر میں. انہوں نے بیان کیا کہ دراصل میں یہ وہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایسی ینگ جنریشن جو اسلام کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لیا، کچھ سالوں کے لیے صفہ میں رہے، علم دین سیکھا، اور پھر جب نکال کر میدان عمل میں آئے تو انقلاب برپا کیا. نہ صرف انقلاب برپا کیا بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھی بہتر زندگی تک گزاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیں تو آپ بعد میں بحرین کے جو ہے گورنر بنائے گئے، اور بڑا اچھا گھر تھا آپ کی، بڑے اچھے جو ہے اس کے بعد آپ کی زندگی گزری. لیکن یہ جو اہم پہلو ہے کہ اپنی زندگی کے ایک اہم حصے کو جو ہے وہ دین کے لیے لگا دینا، یہ بہت ہی اہم بات ہے جو صفہ سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے. ایک والنٹری ڈیسیجن اپنی زندگی کو لے کر لینا، اور صرف مہاجر نہیں بلکہ جب ہم اس کی گہرائی میں تحقیق میں جاتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ انصار صحابہ بھی اہل صفہ میں سے تھے. اپنے گھر کو تیاگ دیا، صفہ میں سال لگا دیے، 2 سال لگائے، کسی نے 4 سال لگائے. بڑے بڑے نام ہم کو ملتے ہیں اسلام کے، ایسے روشن ستارے جن کی زندگیوں کو اگر ہم سنیں دیکھیں تو اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ نام آتا ہے. بڑی مشہور وہ حدیث ہے حضرت ابو بکر کا اور حضرت حنظلہ کا واقعہ، نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ. وہی حنظلہ جب غزوہ بدر کا اعلان ہوا تو جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، فرشتے غسل دیتے ہیں. ایسا اعزاز، غسیل الملائکہ کا اعزاز ان کو ملا. ان میں وہ بھی ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، کعب بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ. کون کعب بن مالک؟ وہی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. 3 جو لوگ جن میں سے پیچھے رہ گئے یہ بھی ہیں، اہل صفہ میں سے ہیں، بخشے بخشائے ہوں میں سے ہیں. بہرحال انسان ہے. ایسے صحابہ ہم کو ملتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم سے نکلے، پرشیا سے نکلے، کئی بر اعظموں کا سفر کیا حق کی تلاش میں، کرسچن تھے. صہیب دی رومن اسلام قبول کیا، وقف کر دیا اپنے آپ کو صفہ میں. یہاں پر ہم کو نام جو ہے بلال ابن رباح کا ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہاں پہ ہم کو نام جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے. کیا زندگی ہے عبداللہ ابن مسعود کی، کیا شاندار زندگی آپ نے گزاری ہے. دین کے سوچ کی ایک پوری دھارا ہماری عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، آپ کے سٹائل آف تھنکنگ سے مروی ہے. ایک عبداللہ ابن عباس ہیں اور ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ. جب خلافت کا مرکز شفٹ ہوا، حضرت عمر کا دور تھا اور خلافت جو ہے ایکسپانڈ ہوئی، تو عراق اور کوفہ وغیرہ میں علم کے مرکز تھے. یہ وہ سینٹرز تھے جہاں پر مسلمانوں کو اور اسلام کو مغربی فکر سے جو ہے اس کا تصادم تھا. سینٹرز آف لرننگ بنے یہ، سینٹرز آف قرآنک ریسرچ بنے. کوفہ کے جو حضرات ہیں بہت ٹف تھے. ایک صحابی کو حضرت عمر بھیجتے ہیں، وہ ان سے بات نہیں جمتی ہے، کہتے ہیں دوسرا بھیجیے. دوسرے کو بھیجتے ہیں، ان سے بات نہیں بنتی، کہتے ہیں تیسرا بھیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر ان کو جو ہے خط لکھتے ہیں کہ مجھے سب سے عزیز جو ہیں، جو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مشورے کے لیے مدینے میں رہے، میں اپنے آپ پر تم کو فوقیت دیتا ہوں اور ابن مسعود کو بھیجتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود. ہماری دین کی روایت میں 4 عبداللہ بڑے مشہور ہیں. محض کچھ سالوں میں آپ نے کوفہ کو مدینۃ القرآن بنا دیا. کیا علمی تحریک ہے، کیا آئیڈیالوجیکل تحریک تھی، اور کیا علم دین کی تشریح اس مقام پر ہوئی. یہ سارا فیض جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی صفہ سے نکلا ہے، جہاں پر لیجنڈری پرسنالٹیز ہیں جو قرآن مجید میں غور و فکر کر رہی ہیں، تفسیر میں ہے، تہجد ہو رہی ہے، غزوات ہو رہے ہیں. تمام کے تمام میں صفحے اول میں صفہ کے حضرات. ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں خذ القرآن من الاربع، قرآن سیکھو ان 4 سے. اس میں اہل صفہ ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں 20 صحابہ کا انلسٹ کرتے ہیں کہ مفسر اور بہت قرآن میں اور تفسیر میں جلیل القدر مانے جانے والے اہل صفہ میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ دور آتا ہے. اللہ کے رسول کے ہر دور
چاہے احد ہو، بدر ہو، خندق ہو، خیبر ہو، اللہ کے رسول کا وصال ہوتا ہے، سیدنا ابوبکر خلیفہ بنائے جاتے ہیں، ردہ کی جنگیں شروع ہوتی ہیں، جھوٹے نبی اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، مدینے سے فوج بھیجی جاتی ہے، یمامہ میں بہت گھماسان کی جو ہے جنگ ہوتی ہے، 70 عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ 70 حفاظ شہید ہوئے، 70 حفاظ نہیں، عالم قرآن شہید ہوئے تھے، قرآن کا گہرا علم رکھنے والے لوگ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فکر مند ہوئے کہ اب کیسے ہوگا، قرآن کا تحفظ اور قرآن کو کمپائل کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی کے بعد جو ہے وہ سیدنا ابوبکر کے پاس جاتے ہیں، 2 مہینے تک تبادلہ خیال چلتا ہے ان کے درمیان، پھر سیدنا ابوبکر جو ہے کنونس ہوتے ہیں اور پھر قرآن مجید کا کمپائلیشن ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت تاریخ، علمی تاریخ ہے قرآن مجید کے محفوظ کیے جانے، کیسے رولز بنائے جا رہے ہیں، کیسے وحی کو جو ہے لایا جا رہا ہے، کیسے نسخے جمع کیے جا رہے ہیں، اور کیسے جو ہے قرآن مجید کمپائل ہو رہا ہے۔ خوبصورت تاریخ ہے ہماری۔ ہم کو دراصل میں چاہیے کہ اس تاریخ کو جو ہے ہم کو پھر سے ری لیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل صفہ سے جو ہم کو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری لائف کی کانشیس پلاننگ کی ضرورت ہے۔ زندگی بالکل اگر بے سوچے سمجھے آپ چلیں تو بالکل یوں گزر جاتی ہے۔ شیطان جو ہے صرف آپ کو گناہوں کی طرف آمادہ نہیں کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا کام ابلیس جو آپ کے تئیں کرتا ہے، کسی بھی فرد کو جب وہ ٹارگٹ کرتا ہے تو اس کا کارآمد ہونا چھین لیتا ہے۔ آپ مصروف ہو جائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بال سفید سے کالے کب ہوئے، یہ عمر ڈھل گئی۔ ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو ہم سمجھیں کہ آج کے اس ڈیجیٹل جو ہے دور میں، اس ڈیجیٹل ریولوشن میں، اس ڈیجیٹل دنیا میں، انٹرنیٹ کی دنیا میں اللہ نے اتنی سہولتیں ہمارے سامنے دی کہ آج اگر ہم علم دین سیکھنا چاہتے ہیں، نوجوان اپنے کریئر کے ساتھ ساتھ کچھ سال اگر لگا دیں، امت مسلمہ کو کئی چیلنجز اس ملک میں درپیش ہیں، کچھ تو وقتی حل ہو سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم حل میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب تک ملت کے اندر یہ معیار اونچا نہیں ہوگا، ملت کی نئی جنریشن جب تک اپنے آپ کو وحی سے آراستہ نہیں کرے گی، تراشے گی نہیں وحی کی روشنی میں، اسلام کا سورج اور اسلام کی سربلندی ممکن نہیں ہے۔ آج ہر ایک سہولت ہمارے پاس ہے، اس دور کی طرح نہیں کہ 4 5 بر اعظموں کا آپ کو سفر کرنا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آج آپ انٹرنیٹ، موبائل، فاسٹ سپیڈ کا انٹرنیٹ موجود ہے، بٹن دبائیے، دنیا بھر سے آپ کسی سے علم حاصل کر سکتے ہیں، قرآن ہو، حدیث ہو، عربی زبان ہو۔ اللہ نے کیا نعمتیں آج جو ہے امت مسلمہ کے سامنے رکھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس لانگ ٹرم پر جو ہے ہم اپنی نگاہ رکھیں۔ جب اپنے اولاد کی، اپنے آپ کی جب ہم تربیت کریں تو اس بات کا استحضار ہم کو رہے، یہ بات بار بار ہم کو یاد رہے کہ جو چیز دین کے اعتبار سے سمجھ جو ڈالنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک قلندرانہ زندگی کی سوچ ان کے اندر دے دیجیے، ان کو قلندرانہ زندگی سکھا دیجیے، ایسی زندگی جو زندگی کے وسائل سے بے لوث ہو جائے۔ دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، اور جب یہ اچیومنٹ ہوتی ہے تو قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا، کیسے اعزاز دیا، دیکھیے اللہ رب العزت نے جب کہا کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہ، تو ان کی آگے مثال کیسی دی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں دی۔ اللہ تعالیٰ کیا مثال دیتے ہیں کزرع اخرج شطأہ، کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے جو ہے ایک بیج بویا ہے اور وہ بیج کونپل نکالتا ہے، پھر ایک کونپل جب نکلتی ہے فآزرہ، پھر اس کو جو ہے برگو بہار آتا ہے، اور پھر جو ہے فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، کہ پھر اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا درخت بنتا ہے اور وہ تنے کے سہارے پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تنا دراصل میں وہ فلسفہ زندگی ہے جو آپ اپنی نئی نسل کو دیں گے۔ ان کی جڑیں جب اسلامی فلسفی میں اور ان آیات کی روشنی میں ان کی گھٹی میں آپ پلائیں گے تب وہ برگ و بار لائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، جب یہ کھیتی فصل لاتی ہے تو دیکھنے والوں کو، مومنوں کو، ان کی آنکھیں خوشی سے بھر جاتی ہیں، خوشی سے ان کے دل جو ہے منور ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کی نسل اس طرح سے نشوونما ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو بنا دے گا۔ اور کہا اللہ رب العزت نے کہ کفار کے دل مسل کر رہ جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک با مقصد ہماری زندگی گزرے تو قرآن کے اس فلسفے کو اور صحابہ کے اس نمونے کو ہم کو یاد کرنا چاہیے۔ ہم تمام یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی ہو،
اسلام کا پیغام عام ہو، تو اس کے لیے ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں بالکل آخر میں علامہ اقبال کی جو ہے ایک نظم سے اپنی بات کو جو ہے ختم کروں گا۔ علامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے زمانہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ علامہ کہتے ہیں کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، جو نبی آئے، جو انبیاء آئے، جو صحابہ آئے، جو فرعون، جو نمرود، جو آئے چلے گئے، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، آج جو میں اور آپ موجود ہیں کل نہیں ہوں گے، یہی ایک حرف محرمانہ، یہی دنیا کا سب سے معنی خیز جملہ ہے۔ قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ، جس کا سورج طلوع ہوتا ہے زمانہ کھڑے ہوتا ہے اور اس کو سلام ٹھوکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا سورج طلوع ہو تو ہم کو اپنی نسلوں کو اس طرح سے پیدا کرنا پڑے گا، تربیت کرنی پڑے گی، اور ایک قلندرانہ صفت ان کے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ یقین جانیں یہ جملے سچ ہیں اور حق ہیں، یہ سماج کھڑا ہوگا، یہ زمانہ کھڑا ہوگا اور آپ کو اور آپ کی نسل کو سلام کرے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ان بزرگوں اور ان صحابہ کی زندگی سے روشنی اور فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہمارے تعلق کو جوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید سے ہماری زندگی کو ہم جوڑے رکھیں، اس سے آراستہ رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ ولکم، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔